ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ بسا اوقات ہم جب کسی کو کال ملاتے ہیں تو اگلے بندے نے بیل یا کال میں ٹون کے طور پہ ایک خاص قسم کا گانا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمارا مقصد تو ظاہری بات ہے کسی کام کی صورت میں اس کو فون کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ گانا وغیرہ جو ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو کیا آیا اس گانے کے سننے کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آئے گا یا کسی قسم کا کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ پہلی صورت تو یہ کہ چونکہ آپ نے کام کی صورت میں اس کو فون کیا، لہٰذا اگر تھوڑا بہت گانا وغیرہ یا غیر مناسب قسم کی آوازیں آپ کے کان میں پڑ گئیں تو اس میں آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ البتہ گانا سننے کے باوجود یا پتہ چلنے کے باوجود کہ گانا لگا ہوا ہے، مسلسل کان سے لگائی رکھنا اور سننا، اس میں ظاہری بات ہے پھر صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے۔ دوسرے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے اکثر خصوصاً نوجوان ساتھیوں سے۔ دیکھیں، گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گناہ وہ جس سے انسان کو کچھ نہ کچھ لذت ملتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ لذت ہوتی بھی ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ انسان اپنی تسکین کے لیے، لذت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بعض گناہ کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو نہ لذت ملتی ہے، نہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی اپنی تسکین ہوتی ہے، خواہ مخواہ کا گناہ ہوتا ہے، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے اور گناہ آپ کے کھاتے میں ڈل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی ایک مثال تو یہی ہے کہ بعض لوگوں نے فون پہ گانے لگائے ہوتے ہیں۔ اب وہ فون پہ گانے جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں سنتا تو کوئی اور ہے، لیکن اس کا گناہ اس گانے لگانے والے کے کھاتے میں ڈل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گانا اسی نے لگایا اور سبب وہ بندہ بنا ہے۔ اور اسی طرح بعض ہمارے دوست سوشل میڈیا پہ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنے اعمال کے ذریعے بہت سارے غیر مناسب قسم کا مواد، گانے، فلمیں، اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا تو کوئی اور ہے، مزے کوئی اور لے رہا ہوتا ہے، گناہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو اپنا گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ساتھ چونکہ یہ شیئر کرنے والا اس کا سبب بنا ہے تو سارے کے سارے گناہ اس کے خاتے میں بھی ڈل رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، بسوں کا تو ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہوئے ہیں کہ لوگ جو غیر مناسب قسم کے مواد شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خود تو فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے وہ سارے کا سارا مواد لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ وہ غیر مناسب قسم کے مواد یا اس قسم کے اکاؤنٹ کی ظاہری بات ہے پاسورڈ بھی کافی سخت قسم کے ہوتے ہیں، اب کسی کے پاس اس کا پاسورڈ بھی نہیں ہے، اب وہ دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھی جا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے اور اس کے خاتے میں تو گناہ پہ گناہ ڈلتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح نیکیوں کی صدقہ جاری ہوتا ہے، اس طرح گناہوں کا بھی صدقہ جاری ہے، یہ گناہوں کا صدقہ جاری ہے۔ لہٰذا ہم سوال سے تھوڑا دور تو ہٹ گئے، لیکن یہ بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔